الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ لڑکے کو شادی کے لیے راضی کرنے کا وظیفہ ہے، اور اسی طرح اس کو وہ بچیاں بھی پڑھ سکتی ہیں کہ جو لڑکے کو شادی کے راضی کرنے کے لیے وظیفہ کرنا چاہتی ہیں، یا لڑکا لڑکی والوں کو راضی کرنے کے لیے شادی کا وظیفہ کرنا چاہے، تو بڑا ہی باکمال اور مجرب وظیفہ ہے اور روحانی وظیفہ ہے، اور اس وظیفے میں اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے۔ دوستو، اسم اعظم جو وظیفہ ہوتا ہے اس کی طاقت کا آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اسم اعظم کا عامل بن جاتا ہے نا، اسم اعظم کا عامل، تو جو وہ چاہتا ہے مولا کریم فضل فرما دیتا ہو جاتا ہے۔ دوستو، اسم اعظم بڑی طاقت والا عمل ہوتا ہے، بہت طاقت والا، اور رب کی یہ دو نام ہیں اور بڑے کمال اور مجرب اور طاقتور نام ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب علی ہم نے یہ وظیفہ کیا اور ہمارا کام نہیں ہوا۔ الحمدللہ اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہیں یہ۔ لیکن کوشش کریں، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، اور کوشش کیا کریں کہ نماز فجر کے بعد کم از کم 1 رکوع قرآن پاک کا تلاوت کیا کریں۔ دوستو، قرآن پاک کا 1 رکوع بھی تلاوت کریں نا، 1 رکوع ثواب کی نیت سے، اندازہ کریں کہ 1 رکوع کے اندر کتنی آیتیں ہیں، اور پھر کتنی آیتوں میں کتنے لفظ ہیں، اور پھر کتنے لفظوں میں کتنے حرف ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، مولا کریم ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اور پھر 1 رکوع کے اندر کتنے حروف آتے ہیں۔ دوستو، رب کی رضا کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، دنیا کے کام ہو جائیں گے۔ مت کو یہ جناب علی یہ ذہن میں خیال ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تاکہ میری شادی ہو جائے، نا، رب کی رضا کے لیے نیکی سمجھ کر اس کو کریں، دنیا کے کام کو اپنے جناب علی سامنے نہ رکھیں، نیکی کا کام نیکی سمجھ کر اس کو کریں۔ اور کوئی دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو وہ دنیا کے کام کو سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی دوست احباب ایسے بھی ہوتے ہیں، میرے سامنے سے گزرے ہیں، یار ہمارا وہ فلاں کام نہیں ہو رہا، ہم مسجد کا یہ کام کروانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ مولا کریم نے فضل فرما دیا، ان کے کام ہو گئے، نیکی کے کام میں انہوں نے ہاتھ بڑھا، ان کے کام ہو گئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ رب کو راضی کرنے کی خاطر دنیا راضی ہو جاتی ہے، دنیا کبھی بھی ناراض نہیں ہوتی۔ جب رب کو راضی کرو گے دنیا آٹومیٹک راضی ہے۔ جب دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو دوستو یہاں پر وقت لگ جائے گا، ٹائم صرف ہوگا، وقت صرف ہوگا، ذہن صرف ہوگا، خون صرف ہوگا، سوچ صرف ہوگی، زبان صرف ہوگی، ہاتھ پاؤں صرف ہوں گے۔ کوشش کریں اپنے رب کو راضی کریں، اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، جس طرح کہ صدقہ جاریہ بنائیں اپنے مال کو۔ جس طرح کہ کئی دوست احباب ہیں جو ہمارے مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، الحمدللہ مدرسے کی درسگاہ کا کام زیر تعمیر ہے، یا مسافر طلباء یہاں پر الحمدللہ علم دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔
رات دن جناب علی قرآن پڑھنے والے طلباء، عالم کورس کرنے والے طلباء، کئی دور دراز سے مسافر طلباء خرچ کرتے ہیں۔ تو حضور کا فرمان مبارک ہے کہ دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرنا احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، 1 روپے کا خرچ کرنے سے۔ تو دوستو کوشش کریں، نیکی کے راستے پہ خرچ کیا کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا نتیجہ آپ دنیا پہ بھی دیکھ لیں گے اور آخرت میں بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بڑا ہی بابرکت کام ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے پیسے کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ تو بہرحال میں دوستوں سے عرض کروں گا کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور کوشش کریں کہ نیکی کے کام میں ضرور حصہ ڈالیں۔ میرا ڈسکرپشن کے اندر بھی الائٹ بینک اکاؤنٹ بھی ہے، جائز کیش اکاؤنٹ بھی ہے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی ہے، جو مسافر طلباء کے لنگر میں خرچ کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوستو حقیقتاً میں کہہ رہا ہوں کہ بجلی کا بل ہے، بجلی کا بل مدرسے کا 52,000 روپے بجلی کا بل ہے، 52,000 روپے، اور اس مہینے کی اخیر ہو چکی ہے، مدرسے کا راشن بھی ختم ہو چکا ہے، اور ظاہری بات ہے مدرسے کے مہینے کی اخیر میں استادوں کی تنخواہیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر بجلی کے بل بھی آ جاتے ہیں، طلباء کے راشن۔ الحمدللہ کئی دوست احباب ایسے ہیں کہ جو اس نیکی کے راستے پہ لگا رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تجھے اپنے محبوب کی عزت کا واسطہ ان کی اس خدمت کو قبول فرما۔ میری دعائیں نکلتی ہیں ہر وقت ان دوستوں کے لیے جو دوست احباب اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالتے ہیں، اور ہر وقت دعا کرتا ہوں مولا ان کی مشکلات دور فرما، ان کی آخرت اچھی فرما، ان کی دنیا اچھی فرما، مولا ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ دوستو یہ نیکی کے کام میں بڑا قدم ہوتا ہے کہ نیکی کے کام میں حصہ ملانا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے خود نیکی تم کر رہے ہو۔ جب دین کے طالب علم کے لیے تم خرچ کرتے ہو ایسے ہے کہ جیسے تم ہی سارا دن قرآن پاک پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، کیونکہ جتنا ٹائم وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اتنا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ نیکی کے کام میں ضرور بضرور حصہ ڈالا کریں انشاءاللہ العزیز، پھر اس کی برکتیں دیکھیں، مولا کریم کا خاص فضل ہوگا آپ لوگوں کے اوپر انشاءاللہ العزیز۔ تو میں وظیفہ بتانے لگا تھا، درمیان میں بات آ گئی، میں نے کر دی۔ تو وظیفہ کوشش کریں کہ اس کی شرط ہے کہ نماز کی پابندی لازمی ہے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی ضروری ہے، اور نماز فجر کے بعد 1 رکوع قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی ضروری ہے، اور ہر وقت باوضو رہنا یہ بھی شرط ہے اس کی، یہ بھی ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ جتنے دن یہ وظیفہ کرنا ہے ہر وقت باوضو رہنا ہے، جس وقت بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لو، جس وقت بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لو، بے وضو نہیں رہنا۔ ہاں وضو کے ساتھ سو گئے، نیند آ گئی، بھلے 6 گھنٹے بھی سوئے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ہی جاگو فوراً وضو کرو۔ تو اس کے بعد اب وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ تازہ وضو کر کے، اگرچہ وضو ہے، تازہ وضو کر کے سورۃ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاں اول آخر درود پاک پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے، لیکن میں مشورہ دوں گا کہ درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ درود پاک کی بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، مولا کریم نمازوں کو قبول کرے نہ کرے بے پرواہ ذات ہے، روزوں کو قبول کرے نہ کرے بے پرواہ ذات ہے، حج قبول کرے یا نہ کرے بے پرواہ ذات ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے نا کہ یہ جس وقت بھی تم پڑھو گے مولا کریم کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے۔ تو کوشش کریں درود پاک پہلے پڑھیں، اگرچہ 1 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، جس طرح آپ کا جی چاہے۔ درود پاک پڑھ کر سورۃ یاسین 3 مرتبہ پڑھیں، سورۃ یاسین 3 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد اللہ کے 2 نام یا اللہ یا فاتح، یا اللہ یا فاتح، یا اللہ یا فاتح 303 مرتبہ پڑھنے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں،
اور ہاتھ ایسے اٹھانے کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالکل سیدھے آسمان کی طرف ہوں اور بغل جو ہیں یہ کھلے ہوئے ہوں. کئی لوگ اس طرح دعا کر کے بیٹھتے نا, اس طرح دعا کرے کہ بغل جناب علی کھلے ہوں اور ہاتھ سیدھے آسمان کی طرف ہوں اور آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگیں. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ایک سے دوسرا دن نہیں گزرے گا, مولا کریم کا خاص فضل ہوگا اور کام ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.